نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان مبشر نذیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی ایمان مفصل کے حوالے سے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اللہ کے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آسمانی کتابوں سے مراد وہ صحیفے اور کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کی ہیں۔ ان کی تعداد یقینی طور پر تو معلوم نہیں، لیکن 4 کتابیں مشہور ہیں۔ نمبر 1 تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ دوسری کتاب انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آرامی زبان میں نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، کہ ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ تیسری زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ چوتھی کتاب قرآن مجید، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ ان 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت شیش علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ ان کتابوں پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے، یعنی یوں کہنا کہ میں ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لایا جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اپنے سے پہلے کی تمام کتابوں اور صحیفوں کا ناسخ ہے، اور ان کتابوں اور صحیفوں میں جو کچھ ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، برحق ہے اور سچ ہے۔ حمد و ثنا، امر و نہی، وعد وعید، جنت دوزخ کی بابت جو کچھ ان میں درج ہے وہ سب کچھ صحیح اور درست ہے، اور جو شخص ان کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صحیفے ماننے سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ موجودہ تورات، انجیل اور زبور اصلی آسمانی کتابیں نہیں رہیں، بلکہ یہود و نصارہ نے ان کے اندر تحریف یعنی عدل بدل کر دیا، لہذا ان کے متعلق یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ موجودہ کتابیں تورات، انجیل اور زبور اصلی آسمانی کتابیں نہیں، بلکہ ان ناموں کی اصلی کتابیں ان انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ اور اصل یہ ہے کہ ہر صاحب شریعت نبی کے آنے پر پہلی کتاب اٹھا لی گئی، اور وہ شریعت منسوخ ہو کر نئی کتاب جو موجودہ نبی پر نازل ہوئی وہ قابل عمل قرار دے دی گئی۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے کی تمام کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو گئے، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ حق ہے، اور جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ غلط اور باطل ہے۔ اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے جو کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس نے اپنے سے پہلے کی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔
اور جو کچھ اس قرآن مجید میں ہے وہ صحیح اور درست ہے، حق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط اور باطل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک ہر قسم کے تحریف و تبدیل سے محفوظ ہے، حتیٰ کہ زبر زیر پیش اور ایک شوشہ کی تحریف اور کمی بیشی ہونا بھی محال ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا معجز کلام ہے کہ جنات، فرشتے اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ کفار مکہ باوجود دشمنی اور عربی پر کمال مہارت کے باوجود اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے، حالانکہ قرآن مجید نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنے اپنے اوقات میں ایک ہی دفعہ نازل ہوئیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے دو فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ایک فضیلت کہ یہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ اکٹھا نازل ہوا، اور دوسری فضیلت کہ پھر 23 سال کے عرصے میں بقدر ضرورت آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، اور قرآن مجید تواتر کے ساتھ یعنی اس قدر کثرت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے زمانے میں اس کو نقل کرتے ہوئے اور پڑھتے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ادنا عقل والا آدمی جو ہے اس کے لیے بھی اس بات کو تسلیم کرنا محال ہے کہ اتنے آدمی سب کے سب جھوٹ بولتے ہوں۔ لہذا اس کتاب کے یقینی اور قطعی ثبوت ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آسمانی کتب اور اس پر ایمان کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حقیر سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے راہ ہدایت پر چلنے کا ذریعہ بنائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے، اور اس طرح کی مستند اور معلومات سے لبریز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔